یعنی خدا نے بتا دیا ہے طریقہ بھی کہ والدین کے حق میں دعا کیسے کرنی ہے۔ اب خدا تعلیم بھی دے رہا ہے، انسان کو بھی سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، اگر ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے تو یہ دعا کرو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے۔ تو اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں، تاکہ انسان ان اعمال کو انجام دے اور قرب الہی حاصل کرے، خوشنودی خدا حاصل کرے۔ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو، راہ خدا میں جہاد کرو اور وقت پر نماز پڑھو۔ یہ ایسے 3 کام ہیں کہ جس سے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کو آپ سنوار سکتے ہیں۔ خاص کر سب سے پہلے جو نام آیا ہے وہ والدین سے نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کے بعد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یوں کہو کہ ایک اور حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ نمبر 1، والدین کا احترام کرو، نمبر 2، عہد کو پورا کرو، نمبر 3، امانت کو ادا کرو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں کسی صورت میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ کافر ہوں۔ والدین صرف واجبات سے روکیں، اگر خدا کی عبادت سے روکیں تو آپ ان کی اس میں کام میں نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن نافرمانی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی توہین کریں، بلکہ انہوں نے جو آپ کو کہا کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، مثلا نعوذ باللہ من ذالک، بعض یورپ میں سنا ہے کہ کچھ جب مسلمان ہو جاتے ہیں نوجوان تو ان کے والدین کافر ہوتے ہیں۔ تو اگر والدین کافر ہو جائیں تو پھر بھی احترام واجب ہے، ہاں صرف واجب چیز سے وہ روکیں تو وہ آپ انجام دیں، اس کے علاوہ خدا کی عبادت یا واجبات کے علاوہ جو بھی وہ حکم دیں آپ پر اطاعت واجب ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد امانت کو ادا کرو، چاہے کافر کی ہے۔ دیکھو، امانت واپس کرو چاہے کسی کافر کی ہو، اسلام شرط نہیں ہے کہ مسلمان کی امانت واپس کرو اور کافر کی واپس نہ کرو، حتیٰ کافر کی بھی امانت ہے تو واپس کرو۔ والدین کا احترام کرو خواہ وہ کافر ہوں، امانت کو واپس کرو چاہے وہ کافر کی ہو، اور عہد کی وفا کرو، وعدہ کیا کسی سے پورا کرو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ آپ روایت میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور بیچارہ بھول گیا اور اس کے بعد چلا گیا۔ جب وہ دوبارہ آیا تو دیکھا کہ رسول خدا اسی مقام پر کھڑے ہیں، تو اس شخص کو بہت تعجب ہوا، تو آپ نے فرمایا عہد کو وفا کرنا چاہیے، عہد پورا کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا یہاں ٹھہرے، میں آ رہا ہوں، تو میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو ہماری زندگی کے اندر یہ ایسے امور ہیں کہ جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برا ہے، معاشرے میں برائیاں ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک غیر اسلامی ثقافت اور تمدن کے پیچھے ہے، اس کو اسلامی آداب کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی،
اور اگر ہوتی ہے کہیں تو شدت و ضعف بہت پایا جاتا ہے. یعنی بعض اتنے مسلمان سخت ہوں گے کہ اگر چھوٹی سی غلطی کی تو قتل کرنے کا فتویٰ دیں گے، اور بعض اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرے ہمارا کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ہر آدمی کا حصہ ہے. جیسے امر بالمعروف کرنا ہر آدمی کا حق ہے کہ دوسروں کو امر بالمعروف کرے زبان سے یا جتنا وہ کر سکتا ہے. کچھ حکومت کا کام ہے، کچھ علماء کا کام ہے، کچھ عوام الناس کا کام ہے. جب یہ سارے مل کر کام کریں گے تو ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. یعنی ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری آزمائے اور دوسرے کو نقد اور دوسرے پر اعتراض نہ کرے. اپنی ذمہ داری دیکھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہاں، حکومت اسلامی نہیں ہے تو وہاں تو آپ کی چلتی ہی نہیں ہے. اسلامی حکومت ہے اور اس کے اندر علماء آزاد ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، باقی افراد آزاد ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو تبلیغ کرنے سے کوئی نہیں روکتا. لیکن تبلیغ کیسے کرنی ہوتی ہے یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے. تو اس کے بعد نیکی کا والدین کے ساتھ کرنی چاہیے. دیکھو، ہر حالت اور ہر زمانے میں نیکی کرنا ثواب ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے احادیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں کہ اگر والدین کے ساتھ نیکی کریں تو ثواب دگنا ہو جاتا ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمل کرنا اس میں زمان اور مکان دخیل ہیں. یعنی زمانہ جب مختلف ہوتا ہے تو نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے. جیسے عام حالات میں صدقہ دینا، جمعے کو صدقہ دینا، رجب شعبان میں صدقہ دینا، رمضان میں صدقہ دینا، تو فضیلت بڑھتی جا رہی ہے. اور اسی طرح گھر میں نماز پڑھنا، وہ بھی تو ایک مقام ہے. مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، تو جو ہی مکان چینج ہوتا جاتا ہے عظمت کے لحاظ سے انسان کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. تو ہر زمانے میں آپ نیکی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے اہل بیت سے روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عید قربان پر والدین کو خوش کرنا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سوسائٹی ایسی ہیں کہ جو والدین کے بالکل ساتھ رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں. وہ تو اکٹھے رہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کا کیا ہے، وہ ہر وقت خوش ہی رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے والدین جدا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی چکر لگاتے ہیں. یہ ان کے لیے ہے کہ عید پر جاؤ اور والدین کا احترام کرو، ان کے چہرے کی طرف دیکھو، دیکھنا بھی ثواب ہے. اور اسی طرح جمعے کے دن وقت ملے، جاؤ والدین کے ساتھ ملو، بیٹھو، چھٹی بھی ہوتی ہے. تو ایسے عام حالات میں اس کے علاوہ جب چاہیں والدین کو خوش کریں، کوئی خاص زمان اور نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے کہ آپ عید والے دن خاص طور پر جائیں اور جمعے کے دن جائیں، چونکہ یہ دو جو ایسے دن ہیں کہ جن کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے خوش کرنے میں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ شخص عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے. یعنی کچھ لوگوں پر عرش الہی کا سایہ ہوگے. تو پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن پر عرش الہی کا سایہ ہے؟ تو کہتے ہیں، یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے والدین کا احترام کیا. اور اس کے علاوہ خدا نے سب سے پہلے جو لوح محفوظ پر چیز لکھی ہے نا، وہ اپنی معبود ہونے کے بعد والدین کے احترام، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو لکھا ہے. یعنی لوح محفوظ پر جب خدا نے ارادہ کیا کہ وہ لوح محفوظ پر لکھے تو پہلے اپنی ذات کو لکھا اور اس کے بعد فوراً کہا کیا کرو؟ والدین کا احترام کرو.
اور قرآن میں ایک اور آیت یاد آ گئی، وَشْكُرْ لِي وَوَالِدَيْكَ، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ دیکھو اس آیت میں بھی خدا نے اپنے شکر کے فوراً بعد فرمایا والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا شکر بہت اہم ہے۔ جو شخص والدین سے نیکی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، یقیناً خدا بھی اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی رحمت چند موقعوں پر نازل ہوتی ہے، خاص کر آسمانی رحمت چند مواقع پر جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آسمانی رحمت کے دروازے چند مقامات پر کھلتے ہیں۔ نمبر 1، جب بارش ہوتی ہے تو رحمت آسمانی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جب بچے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس وقت آسمانی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر جب خانہ کعبہ کھلتا ہے تو آسمانی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور ایک ہے جب عقد نکاح ہوتا ہے تو اس وقت بھی آسمانی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ اس وقت رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ان موقعوں پر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر ماں باپ میں سے کس کا زیادہ حق ہے؟ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، روایت میں ہے، اور پوچھا کہ مجھ پر میرے والد کا زیادہ حق ہے یا والدہ کا؟ آپ نے کہا والدہ کا۔ پھر اس شخص نے کہا آپ نے فرمایا والدہ کا۔ پھر اس شخص نے کہا آپ نے فرمایا والدہ کا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا آپ پر زیادہ جو حق ہے وہ والدہ کا ہے۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا آپ کے والد کا۔ اور اکثر فقہا بھی لکھتے ہیں اور روایت میں بھی ملتا ہے کہ اگر ایک نوجوان یا بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز مستحبی ہے، سنت نماز پڑھ رہا ہے، اگر والدہ بلائے تو وہ شخص اس نماز کو توڑ دے اور والدہ کی بات سنے۔ لیکن اگر والد بلائے تو نماز نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح چونکہ والدہ صاف ظاہر ہے بچے کی زیادہ حفاظت کرتی ہے، 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے، اس لحاظ سے ماں کی عظمت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ماں جتنا مہربان کوئی چیز نہیں ہے۔ جب بھی مثال دی گئی ہے کہ فلاں آدمی بڑا مہربان ہے، حتیٰ کہ خدا کی مثال بھی یہ ہے کہ خداوند عالم ہر انسان سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی 70 ماں محبت کرے، تو یہاں ماں کی محبت کو نسبت دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ماں کی نسبت جو ہے، محبت ماں کی جو نسبت ہے، یہ نسبت عام نسبت نہیں ہے، یہ کسی وجہ سے ہے۔ پھر والدین کی دعائیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سورۃ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش ایک گلی کے اندر پھینک دی۔ جب صبح لوگ اٹھے تو ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے، فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، خدایا اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ تو اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ ان بنی اسرائیل کو کہو کہ گائے لو، وہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کے ساتھ ٹچ کرو، مس کرو، یہ زندہ ہو جائے گا، خود بتائے گا۔ تو انہوں نے ایک گائے لی، پھر ذبح کی، اس کا گوشت لگایا، وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا مجھے فلاں اپنے رشتہ دار کزن نے قتل کیا، اور اس کے بعد پھر حکم الہی سے مر گیا۔ تو وہ گائے جو تھی بنی اسرائیل کی، اس کی قیمت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اس کی قیمت یہ تھی
کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کے اندر جتنا اس زمانے کا مال و دولت تھا، جتنا اس کی کھال کے اندر آتا تھا، وہ اس کی مالیت اور قیمت تھی، اور وہ ایک نوجوان کی گائے تھی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو نوجوان ہے ایک دن میں کیسے کروڑ پتی بن گیا بھائی؟ دیکھو، ایک سوچ اور تحقیق کی ضرورت ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ نوجوان گھر میں تھا، اس کا والد سویا ہوا تھا، اور ایک آدمی کوئی چیز لینے آیا تو چابیاں اس کے تکیے کے نیچے تھی۔ اس نے اس شخص کو کہا کہ میرے والد آرام کر رہے ہیں، اگر میں ان کو اٹھاؤں تو تکلیف ہوگی، آپ پھر آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ جب اس کا والد اٹھا تو اس نے اپنے والد کو یہ ماجرا سنایا کہ بابا آپ سوئے ہوئے تھے اور میں نے آپ کے احترام کی خاطر اس شخص کو واپس کر دیا۔ تو اس والد نے اس نوجوان اپنے بیٹے کو دعا دی اور کہا بیٹا تمہیں اللہ اتنا دے گا جس کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اور وہی ہوا کہ بعد میں جب بنی اسرائیل کے حالات بدلے، یہ قتل ہوا، پھر وہ گائے تھی، گائے کی خاص نشانیاں تھی، اور وہ صرف گائے اس نوجوان کے پاس تھی، اور ایک دن میں اس کو اتنی مال و دولت ملی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور وہ والد کی دعا سے ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، نہیں سمجھتے، تو یقیناً اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا خدا فوری دیتا ہے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ پھر نافرمانی کرنے کے بعد والد کو حق ہے کہ وہ آگ کر دے، یعنی والد کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا حقدار ہی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے اتنا بڑا حق دیا ہے والدین کو اور والد کو کہ اگر تیرا بیٹا فاسق فاجر ہو گیا ہے اور تو چاہے تو اس کو آگ کر دیتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے مرنے کے بعد وہ تمہارا میراث میں حقدار بنے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جو شخص، امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلت و خواری کو سبب بنتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے اس دنیا کے اندر کہ بہت سارے لوگ ہیں جو والدین کا احترام نہیں کرتے، جب والدین چلے جاتے ہیں تو پھر بڑا احترام کرتے ہیں۔ البتہ والدین کے دنیا میں بھی حقوق ہیں اور مرنے کے بعد بھی حقوق ہیں۔ دنیا میں یہ حقوق ہیں کہ والدین کو عزت و احترام سے رکھو، ان کو اف نہ کہو، ان کو نہ جھڑکو، اور ان کی ہر بات مانو، ان کو خوش رکھو، یہ تمہارا وظیفہ ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر والدین ناراض ہوں، ایک روایت میں یہ ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، سنو غور سے، حدیث قدسی جو قرآن کے ساتھ ہے، خدا فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، جو شخص نافرمان ہے والدین کا اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو جب خدا کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، تو جناب عالی آج معاشرے کے اندر دیکھو کہ والدین کا کیا حال ہے۔ والدین رو رہے ہیں، والدین کو قتل کیا جا رہا ہے، والدین کا احترام نہیں ہے، بیویوں کی خاطر والدین کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے۔ تو جناب عالی اگر خدا اور اس کے رسول کی اطاعت آپ نے نہیں کی تو یاد رکھو دکھ، مصیبت، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ نہ کہنا کہ خدا نے ہم پر عذاب نازل کیا ہے،
بلکہ خود اپنی مذمت آپ کرو، اس لیے کہ تم خود اس کا سبب بنے ہو۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔